حماس نے اسرائیل پر حملہ اس وقت کیا جب اسرائیلی کامیابی کے ساتھ ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے تھے۔ اردن اور مصر کے ساتھ اسرائیل کا پہلے سے دفاعی معاہدہ ہے۔ شام کی تمام فوجی طاقت ختم کرائی جا چکی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان خوش ہیں۔ فلسطینیوں نے غزہ کی جیل توڑ دی اور اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں کی حماس جنگجوؤں کے ہاتھوں گرفتاری اور یہودی آبادکاروں کے فرار کی ویڈیو سے مسلمان تو یقینی طور پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن مغربی ممالک سے اسرائیل کے حق میں آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے جوابی اقدامات میں حق بجانب ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں، مستقبل قریب میں فلسطین نام کا کوئی ملک نہیں ہوگا۔ یعنی غزہ کا جو بندوبست عالمی طاقتوں کی طرف سے کیا گیا تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بندوبست کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ غزہ سے حماس کے جو جنگجو اسرائیل میں گلائیڈنگ کے ذریعے داخل ہوئے، انہیں بطخوں کی طرح مار گرایا جا سکتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسرائیل کی اس مضبوط ترین دفاعی لائن سے 3 روز قبل تعینات تمام دستے واپس بلا لیے گئے تھے۔ حماس کے جنگجو بآسانی اسرائیل میں داخل ہو گئے اور متعدد فتوحات کا اعلان کر دیا۔ اب رد عمل ہوگا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں فلسطینی غزہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سازش ہے جس میں حماس میں شامل اسرائیلی ایجنٹوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اس حملے کو روکنے میں ناکام رہی۔ کہا جاتا ہے کہ موساد طاقتور ترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ فلسطینی عسکری گروپوں میں بھی ان کے مخبر ہیں۔ وہ لبنان، شام اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں۔ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ موساد کے ایجنٹوں نے بڑے فوجی لیڈروں کے حکم کے مطابق عین وقت پر کارروائی کی ہے، کبھی گاڑیوں پر GPS ٹریکر لگا کر، کبھی ڈرون حملے کر کے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی طاقتور ایجنسی ہونے کے باوجود انہیں یہ کیسے معلوم نہیں ہوا کہ غزہ میں ہزاروں راکٹوں کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ اسرائیلی سرحد پر جو باڑ لگائی گئی ہے اس میں کیمرے، گراؤنڈ موشن سینسر استعمال کیے گئے ہیں اور وہاں پر فوج کا باقاعدہ گشت کیا جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ رکاوٹیں کیوں ناکام ہوئی ہیں؟ یہ اسی طرح کی سازش ہے جیسی طالب علموں کے ہیرو کے پاس ایٹم بم اور عراق کے پاس بڑی تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کی سازش کی گئی تھی۔ اسرائیل کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور جدید ترین ہتھیار ہیں۔ تمام عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل کو اس وقت شکست نہیں دے سکے تھے جب وہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اب جب اسرائیل اسلامی حمایت بھی حاصل کر چکا ہے، حماس کے جنگجو بغیر جنگی طیاروں، توپ خانہ اور ٹینکوں کے کس طرح اسرائیل کو شکست دے پائیں گے؟ فطرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، خالی ہاتھوں شہادت مل سکتی ہے اور جنت بھی، لیکن زمین حاصل کرنے کے لیے جدید ترین اسلحہ ہونا ضروری ہے، جو حماس کے پاس موجود نہیں۔ حماس کے اسرائیل پر حملے اور ابتدائی کامیابیوں کا ہنی مون چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کر دی، لیکن اب یہ سلسلہ صرف بمباری تک نہیں رکے گا، بلکہ اسرائیل غزہ پر انتظامی کنٹرول بھی حاصل کر لے گا، اور یہ موقع اس نے حماس کو حملے کا موقع دے کر خود حاصل کیا ہے۔ اس طرح کی کامیاب حکمت عملی کبھی صدام حسین کو کویت پر حملے کے لیے اکسا کر حاصل کی گئی تھی۔ اس حکمت عملی سے عراقی فوج ختم کی گئی، اور حماس کے حملے کے نتیجے میں غزہ کا فلسطینیوں کے ہاتھوں سے جانے کا بہت امکان ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ لیکن نتیجے میں غزہ کا فلسطینیوں کے ہاتھوں سے جانے کا بہت امکان ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔